بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں نے جو ابتدائے اسلام میں کردار ادا کیا، اس کردار کو آج بھی تاریخ اسلام نے سنہری حروفوں میں لکھا ہے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ قریش قبیلہ عدن سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا اصل نام لائلہ ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا پڑھی لکھی باوقار خاتون ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی آپ اپنی نسبت کی بنا پہ کچھ چیز دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام آپ تشریف لے گئے۔ آپ قریبی ہی گھر تھا حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کہ داماد گھر میں ہے۔ آپ ناراض ہو گئیں۔ آپ نے کہا کہ شرجیل نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ عرض کی اماں میرے بدن پہ ایک چادر ہے، اگر میں سطر چھپاؤں تو جسم کا باقی حصہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، میں اس بنا پہ مسجد میں نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس تو 2 چادریں تھیں۔ عرض کی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوا لی ہے۔ تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ شرجیل نے مجھے ایسی بات جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے۔ آپ پریشان ہو گئی، اپنے گھر چلے گئیں، اور گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی رہتی۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زمانہ جاہلیت میں ایک منتر، ایک دم پھونک مارتی تھی تو لوگ اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔ میرا دم، میری پھونک، میرا منتر بڑا مشہور ہے۔ اگر کسی کو چونٹی کاٹ جائے تو میں اس پر پھونک مارتی ہوں، وہ چونٹی کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ سنتے رہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ منتر، وہ دم میں آپ کو سناؤں تاکہ اس میں اگر کوئی شرکی الفاظ ہوں تو مجھے بتا دیں، آئندہ میں اسے ادا نہ کر سکوں، یعنی اسے پڑھ کر لوگوں کو دم نہ کر سکوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سناؤ۔ انہوں نے سنایا۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ شفا یہ دم تم کرتے رہو۔ پھر آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دم جو ہے ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھا دو۔ تو وہ دم جو ہے وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھایا گیا۔ اور اس طرح انہوں نے تعلیم کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کو تعلیم بھی دو۔ آپ باقاعدہ پڑھانے کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتی، اور اس طرح یہ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد بھی ہیں۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کی خواتین کو تعلیم دیتی تھیں۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب صحابہ اکرام کی جو بیٹیاں، بہنیں، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کو ایک اکیڈمی کی صورت میں، ایک کلاس کی صورت میں ان کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام آپ پر اس ادا پہ آپ خوش ہوا کرتے تھے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام آپ کبھی کبھار حضرت شفا کے گھر تشریف لے جاتے، اور حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے ایک مخصوص بستر رکھا ہوا تھا۔ اس پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے۔ جب مروان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس بستر کو چھین لیا۔ حضرت شفا فرماتی ہیں میں نے تو یہ ایک تبرک کے طور پہ رکھا تھا،
انہیں اچھا نہیں کیا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے رنجیدہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر کو اپنے ساتھ دفن کرنا چاہتی تھی، لیکن حکم بن مروان نے اسے چھین لیا۔ یہ ہیں وہ صحابیات جنہوں نے اسلام میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کوئی صحابیات میں سے کوئی خاتون میدان جنگ میں اترتی ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھتی ہے، اور کوئی صحابیات کو تعلیم دیتی ہے۔ یہ کردار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابیات کو عطا کیے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابیات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے صدقے میں ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔